بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد رکھی۔ ناظرین، حسن نام آج ہم سب کے لیے بہت معروف اور جانا پہچانا سا نام ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام رکھا تو اس دور میں ایسے نام رکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ سب کو یہ نام بڑا عجیب لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کوئی بحث ہوئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرض کیا جس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہ تھے۔ سیدنا حسن نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلود کرے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تقویٰ میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ علم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا کہ غصہ روک لینا اور نفس پر قابو رکھنا علم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا کہ مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھو اور جو خرچ کرو اسے قرض خیال کرو۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی اور بے دین کے پاس حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح سے ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا اور لالچ نفس کا دشمن ہے۔ اس لالچ کی بنیاد پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور حسد برائی کا جاسوس ہے، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کروا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت برے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج انسان تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے، اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔
ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا کہ وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں مدینے کی جانب قصد کروں، یعنی مدینے کا رخ کروں اور وہیں قیام کروں اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ زور پکڑ چکا ہے اور خون ریزی بھی ہو چکی ہے، راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کروائی۔ سنو، دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقوی ہے اور شکستوں میں سے سب سے بڑی شکست بدعمالی ہے، اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجمع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے بھی دیے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طعنے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنے اس فیصلے اور اقدام پر قائم رہے جس میں آپ کے پیش نظر امت کی فلاح و بہبود کے سوا کچھ نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ میں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھتا ہے، چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں سلام کے لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد عہد نامے سے صوبہ اخباس کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس خراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے کے لیے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخ رقم کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش اقدام ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن دشمنان اسلام کو اس سرچشمہ حق و نور کا قائم رہنا کب گوارا تھا۔ اس لیے جودہ بنت اشہد جو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی،
اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کیا ہے کہ کسی نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے سب بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند روز ہی باقی ہیں، اور یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی جودہ بنت اشہد نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس قدر بدحالی لاحق ہوئی اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کر خون کے راستے باہر آنے لگے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز سخت تکلیف میں مبتلا رہے۔ شہادت کے قریب آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا اسے تم قتل کرو گے؟ امام حسین نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا، اور اللہ کی گرفت بڑی ہے، اور اگر وہ قاتل نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ کیسی بلند مرتبہ ہستی تھی کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا علمبردار اس وقت بھی اپنے انصاف کا نہ مٹنے والا نقش تاریخ کے اوراق پر چھوڑ گیا۔ یہ کمال احتیاط تھی کہ جس کی طرف گمان تھا اس کا نام بھی نہ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشہد نے زہر دیا، اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشہد کو لالچ دے کر زہر دینے پر کس شخص نے آمادہ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ وفات سے قبل آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے کئی ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے کا ارادہ ترک فرما دیا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی، اور وہ جسم بہت اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور بھلا ایسا کیوں نہ ہو جب کہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں، اور آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل غم زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ان کی وفات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت نبوی کی پیروی کرنے اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔